عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقال تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ آج حقوق سیریز کی ہماری تیسری اور انتہائی اہم کلاس ہے، جس کا عنوان ہے حقوق الوالدین۔ عربی میں والدین سے مراد دو ہستیاں ہیں، دو انسان ہیں، والد اور والدہ۔ والد کہتے ہیں پیدا کرنے والا، والدہ پیدا کرنے والی۔ تو جب ہم ان دونوں کو اکٹھا بیان کرتے ہیں تو یہ دو کا صیغہ ظاہر کرنے کے لیے، عدد بیان کرنے کے لیے، والدین یعنی دو پیدا کرنے والے جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا۔ تو والدین جب لفظ آئے گا تو اس سے مراد والد اور والدہ، ان دونوں کو ہم کہتے ہیں والدین۔ حقوق الوالدین، والد اور والدہ کے حقوق۔ یقیناً ہم سب یہاں پہ جمع ہیں اور ہم میں سے کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا باپ نہیں ہے، میری ماں نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ماں باپ ہیں تو ہم پیدا ہوئے، جب ہم پیدا ہوئے تو ماں باپ ہیں، ماں باپ ہیں تو ان کے حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی اپنی توحید کا ذکر کیا، اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے۔ اب آپ اس میں ایک حکمت دیکھ سکتے ہیں، انسان کا والد بھی ایک ہی ہے اور ماں بھی ایک ہے، نہ باپ بدل سکتا ہے نہ ماں بدل سکتی ہے۔ ماں باپ بھی ایک ہیں تو اللہ رب العالمین پیدا کرنے والا خالق و مالک بھی ایک ہے، اس کے ساتھ بھی اس کے اختیارات اور کمالات میں کوئی شریک نہیں۔ اور جن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے پیدا کیا ہے، ہمارے والدین، ان کے اختیارات، ان کے یہ اوصاف جن کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے، ان کا بھی کوئی شریک نہیں اس امر میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں پہ اپنی توحید کی بات کی، اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ کیا اور اس بات کا ہمیں حکم دیا۔ ماں باپ وہ پھول ہیں کہ جب یہ مرجھا جائیں تو ان کی عزت، قدر، رفعت کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، پھول مہکتا ہو، خوبصورت منظر پیش کرتا ہو، خوشبو سے فضا کو معطر کرتا ہو، تو انسان اسے دیکھتا بھی ہے، اس کی خوشبو کو محسوس بھی کرتا ہے۔ لیکن اگر یہ پھول اتر جائے، آپ اسے مسل دیں یا آپ اسے اتار کے اپنے کسی ڈسپلے کا حصہ بنا دیں، تو اس سے یہ بات ایک کا احساس ہوتا ہے کہ اب یہ پھول مرجھا گیا، اب یہ دوبارہ اپنی اصلی حالت میں نہیں آ سکتا۔ والدین بھی ہماری زندگی میں ہیں، ہماری بہار ہیں، ہمارے لیے اچھے اور برے کی تمیز کا ایک سبب ہیں۔ اور یہ جب دنیا سے رخصت ہو گئے، اس وقت ہمیں احساس ہوگا کہ ماں باپ بھی کوئی نعمت ہیں،
پھر انسان جتنا بھی احساس کر لے، جتنا بھی سوچ لے، مرثیے پڑھ لے، رونے دھونے والے اشعار پڑھ لے، ماں ماں کرتے اسے یاد کر لے، فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ اسی بات میں ہے کہ جب تک وہ زندہ ہیں ہم ان کے حقوق ادا کریں۔ حقوق بہت سارے ہیں، لیکن ان میں جو میجر حقوق ہیں ہم نے ان میں سے کچھ کو یہاں پہ نقل کیا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے حسن سلوک، اور وہ بھی احسان کرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَىٰ، اور فیصلہ کر دیا، ربک، تیرے رب نے، اللہ، یہ کہ نا تعبدو، تم عبادت کرو، الا، مگر، ایاہ، اسی کی، وبالوالدین، اور ماں باپ کے ساتھ، احسانہ، بہت اچھا سلوک کرو۔ وقضا، قاضی کا لفظ آپ نے سنا ہے، فیصلہ کرنے والا۔ وقضا، اور فیصلہ کر دیا، حتمی فیصلہ ہو گیا ہے۔ کس بات کا؟ پہلے توحید کا حکم ہے، اللہ تعبدو، یہ کہ نہ تم عبادت کرو، الا، مگر، ایاہ، اسی کی۔ عبادت کرنی ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی۔ وبالوالدین، اور والدین کے ساتھ، احسانہ، بہت اچھا سلوک کرنا ہے۔ ایک لفظ ہے نیکی اور ایک لفظ ہے احسان، ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ نیکی یہ ہے آپ کے ساتھ کوئی نیکی کرے، آپ جواب میں نیکی کر دو۔ آپ کے ساتھ کسی نے برا کیا تو آپ جواب میں برائی کے ساتھ اسے جواب دے دو۔ احسان کیا ہے؟ آپ کے ساتھ کوئی اچھا کرے تو آپ اچھا کریں، آپ کے ساتھ اگر کوئی برا بھی کرے لیکن آپ جواب میں اچھا کریں، اس کو احسان کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے لفظ یہاں پہ جو استعمال کیا ہے وہ احسان کا ہے، بہت اچھا کرو۔ یعنی اگر والدین بڑے ہونے کی وجہ سے، بڑھاپے میں ہونے کی وجہ سے تمہارے ساتھ کبھی معاملات میں اونچ نیچ کر بھی لیں، تم عمر کے کسی بھی حصے میں ہو یا والدین کسی بھی حصے میں ہیں، اللہ کا یہ فیصلہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، والدین کے ساتھ تم نے احسان کرنا ہے، بہت اچھا سلوک کرنا ہے، اچھائی ہی کرنی ہے۔ توحید کے بعد اللہ تعالیٰ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دے رہا ہے، اور یہ حکم صرف ہمارے لیے نہیں ہے۔ بنی اسرائیل جو پہلی شریعتیں ہیں، یہودی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بھی احکامات کا ذکر کرتے ہوئے، جسے ہم احکام عشرہ کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں نازل فرمائے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جو تھے، وہاں پر بھی عبادت کے بعد کہ عبادت کرنی ہے تم نے صرف اللہ کی، تو ساتھ ہی اس بات کا حکم تھا کہ تم نے حقوق العباد میں نبی علیہ السلام کی عبادت کے بعد، نبی علیہ السلام کی اطاعت کے بعد، تم نے سب سے اچھا اگر کسی کے ساتھ سلوک کرنا ہے تو وہ تمہارے والدین ہیں۔ اس بات کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا اور کہا یہ پہلی قوموں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا حکم دیا۔ اب یہ جو اچھا سلوک ہم نے کرنا ہے، یہ اچھا سلوک دو ہستیاں ہیں، والد اور والدہ۔ اب یہ دونوں کے ساتھ کیسے ہوگا؟ حسن سلوک، نیکی کیسے ہوگی؟ اس کا درجہ نبی علیہ السلام نے بیان کر دیا۔ روایت ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من، کون ہے، احق الناس بحسن صحابتی، لوگوں میں والدین بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، اولاد بھی ہے، میری بیوی بھی ہے، یہاں پہ لوگوں کا ذکر ہے، یعنی سارے لوگوں میں سے کون حقدار ہے کہ جس کے ساتھ میں سب سے اچھا سلوک کروں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا امک،
سب سے پہلا درجہ تیری ماں کا ہے۔ قال، اس نے کہا ثم من، پھر کون ہے؟ آپ کا پھر جواب آیا امک، تیری ماں۔ اس نے پھر کہا ثم من، اللہ کے نبی پھر کون ہے؟ تیسرے درجے پہ کون آئے گا؟ پھر آپ نے فرمایا امک، تیسرے درجے پہ بھی تیری ماں ہے۔ اس نے چوتھی بار سوال کیا ثم من، اللہ کے نبی پھر کون ہے؟ قال ابوک، فرمایا پھر تیرا باپ ہے۔ اب یہاں پہ حسن سلوک میں والدین میں سے والدہ کے ساتھ حسن سلوک سب سے پہلے نمبر پہ، اور 3 درجے دے دیے ماں کو۔ پہلا حق بھی ماں کا، دوسرا بھی ماں کا، تیسرا بھی ماں کا، اور چوتھے درجے پہ کہا کہ حسن سلوک کا اس کے بعد اگر کوئی حقدار ہے تو تیرا باپ ہے، اور اس کے بعد باقی کائنات ہے، تو ان کے ساتھ حسن سلوک کر۔ بیوی بچے بہن بھائی یہ بات میں ہے، سب سے پہلے والدین ہیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب یہاں پہ ایک بات نقطہ ذہن میں بٹھا لیں، ہمارے ہاں معاشرے میں یہ حدیث بیان کرتے ہیں علماء، لیکن ایک مسئلے کی وضاحت نہیں کرتے۔ وہ مسئلہ کون سا ہے؟ حسن سلوک کے پہلے 3 درجے حق ماں کے ہیں، اور وہ کس لیے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر کہا کہ حملتہ امہ وہنًا علی وہن، اس کی ماں نے اسے تکلیف پر تکلیف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا۔ وہ چلتی ہے تو سکون نہیں ہے، بیٹھتی ہے تو سکون نہیں ہے، لیٹتی ہے تو سکون نہیں ہے، اسے پیدا کرتی ہے تو سکون نہیں ہے۔ یہ جو 3-4 مہینے اس نے آخری بڑی مشقت کے گزارے، اللہ نے ان تکلیفوں کا یہ بدلہ دیا کہ 3 حق ماں کو دے دیے۔ اب باپ کی یہ تکلیفیں نہیں ہیں، باپ ویسے بھی خود مختار ہے، پیسہ اس کے ہاتھ میں، بزنس اس کے ہاتھ میں، دنیا اس کے ہاتھ میں، جبکہ ماں بیوی ہونے کے ناطے شوہر کی محتاج، اور ماں ہونے کے ناطے اولاد کی محتاج۔ تو اللہ نے ایک طرف اس کو کمزور کر دیا، دوسری طرف اس کو 3 حق دے کے طاقتور کر دیا۔ لیکن یاد رکھیے گا ایک نقطہ ذہن میں، حسن سلوک کے 3 حق ماں کے ہیں، اطاعت کے سارے حق باپ کے ہیں، فیصلے کے سارے حق باپ کے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ۔ آپ یہ خود ججمنٹ کر سکتے ہیں، آپ گھروں میں انالائز کر لیں کہ جس گھر میں قوت فیصلہ باپ کے پاس ہے اس کے نتائج کچھ اور ہوتے ہیں، اور جہاں پہ قوت فیصلہ ماں کے پاس ہے اس کے نتائج کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حسن سلوک کے 3 حق ماں کو دیے، لیکن فیصلے کے سارے حق باپ کو ہیں، کیونکہ دین میں کمی، شعور میں کمی، عقل میں کمی، وسعت قلب میں کمی، تو اللہ تعالیٰ نے عورت کی ان کمزوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ طاقتیں مرد کو دے دی، اور فیصلے کا اختیار بھی خامند کو دے دیا۔ حسن سلوک کی بات آئے تو 3 حق ماں کو، کیونکہ وہ کمزور تھی، اس نے تکالیف برداشت کی، اور جب بات آئی اطاعت کی، فیصلے کی، تو وہ سارا اختیار باپ کو دیا، مرد کو دیا ہے۔ اور اس کے نتائج بھی آپ گھروں میں مختلف دیکھیں گے۔ اس کے بعد دوسرا حق یہ ہے کہ جب زبان کا استعمال کرنا ہے نا تو تمیز کریں، فرق کریں، لحاظ کریں کہ ہم جس سے بات کر رہے ہیں وہ ہمارے والدین ہیں، عمر میں بڑے ہیں، اللہ نے ان کو ایک رتبہ دیا ہے، اپنی عبادت کے ساتھ والدین سے حسن سلوک کا کہا۔ زبان درازی سے اجتناب کریں، اور والدین سے بے رخی سے بھی اجتناب کریں۔ بے رخی کیا ہے کہ اگر ماں باپ اکٹھے ہیں تو بھی ان کا خیال نہیں، اگر ماں باپ سے الگ رہتے ہیں تو بھی ان کا خیال نہیں، مہینوں گزر جاتے ہیں، ماں فون کر کر کے بیٹے کو بلاتی ہے اور بیٹے کو احساس ہی نہیں ہے۔ دونوں چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، کہا کہ تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور اس کے بعد فرمایا اما یبلغن، اگر پہنچ جائے عندک تیرے پاس،
الکبارا بڑھاپے کو، احدہما ان میں سے ایک، او کلاہما یا دونوں ہی۔ اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھیے کتنا پیارا ہے، اس میں اشارہ موت کا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بڑھاپے کو بھی نہ پہنچے اور وہ فوت ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں تم سے چھین لے، ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تیری ہی زندگی میں تیرے والدین بڑھاپے کی عمر پا لیں۔ اما یبلغن، اگر وہ پہنچ جائیں، عندک تیرے پاس، تیری زندگی میں، تیرے گھر میں، الکبارا بڑھاپے کو، احدہما ان میں سے ایک۔ بعض دفعہ ماں پہلے فوت ہو جاتی ہے، باپ دیر تک زندہ رہتا ہے، بعض دفعہ باپ فوت ہو جاتا ہے، ماں زندہ رہتی ہے۔ احدہما ایک، او کلاہما یا دونوں ہی۔ بندہ خود بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن رب کی رحمت یہ کہ ماں باپ دونوں کا سایہ سر پہ سلامت ہے۔ فلا تقل، تو نہ تو کہہ، لہما ان کے لیے، افن، اف بھی۔ ماں باپ نے جھڑک دیا، ماں باپ نے سخت بات کہہ دی، ماں باپ نے بیگم، اولاد یا آپ کے مزاج کے خلاف بات کہہ دی، فلا تقل، تو نہ تو کہہ، لہما ان کے لیے، افن، گالیاں دینا دور کی بات، دھکے دینا دور کی بات، مار پیٹ کرنا تو بہت دور کی بات، تانو تشنیع کرنا، اونچا بولنا تو دور کی بات، تو آگے سے یہ بھی نہیں کہہ سکتا اف، یار کیا مصیبت ہے، اف، یار کس آزمائش میں پڑ گیا ہوں، اف، ایسا بھی وقت آنا تھا، یہ بھی نہیں کہنا آپ نے۔ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اور نہ ہی آپ نے ان کو جھڑکنا ہے، وقل، اور کہنا کیا ہے، لہما، وقل، اور تو کہہ دے، لہما ان دونوں کے لیے، قولا کریما، بڑی ہی نرم بات۔ ماں باپ غصے میں آ جاتے ہیں، بوڑھے ہیں، بڑھاپے میں آگے، اور وہ غصے میں ہمارے لیے ہی آتے ہیں۔ بہت کم والدین میں نے دیکھے ہیں، شاید زندگی میں ایک دو کیس دیکھے ہوں، کہ بیچارے جہالت کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے وہ اولاد کے ساتھ کوئی ایسا ناانصافی والا معاملہ کر دیں، مگر نہ والدین کو دو دو ٹینشنیں ہوتی ہیں۔ پہلے جوانی گزار کے اولاد کے لیے فکر مند رہتے ہیں، پھر بڑھاپے میں آ کے اولاد اور اولاد کی اولاد کے لیے فکر مند رہتے ہیں۔ وہ کوئی اپنی ذات کے لیے نہیں رہتے، اور اگر ہمارے لیے، ہماری اولاد کے لیے وہ فکر کریں، سخت بات کہہ دیں، جھڑک دیں ہمیں، تو ہمارا آگے سے ری ایکشن کیا ہو، اف بھی نہیں کہنا، کہنا کیا ہے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، وہی بات کہہ دو جو جھاڑیں سن کر باس کو کہتے ہو، وہی بات کہہ دو جو گالیاں سن کے اپنے تاجر کو پھر بھی ناراض نہیں کرتے، وہی بات کہہ دو کہ جو دھکے کھا کر بھی دنیا میں سٹیٹس خراب نہیں کرتے۔ کاروباری آدمی، دکاندار دکان پہ بیٹھا ہے، ٹیبل پہ بیٹھا ہے، غلے پہ بیٹھا ہے، آنے والا آیا، گالیاں سنا دی، چیز میں نقص پیدا کر دیے، نقص سنا دیے، یہ سارا مسکرا کے برداشت کرتا ہے۔ کہنے والا کہتا ہے یار اتنا برا بھلا کہہ گیا تجھے، کہتا ہے کوئی بات نہیں، کاروبار بھی تو کرنا ہے نا، اگر ایسے لڑائی جھگڑا شروع کر دیا تو دکان نہیں چلے گی۔ تب بھی حوصلہ اور سٹیمنا آ جاتا ہے، قوت مدافعت آ جاتی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے یہی قوت مدافعت اپنے اندر پیدا کر، اگر ماں باپ کی طرف سے کوئی ایسی بات ہو بھی جائے تو ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا، بڑی باتیں تو دور کی بات، اف بھی نہیں کہنا، اور جب بھی بات کرنی ہے بڑی نرم بات کرنی ہے، جس سے ماں باپ کی دل آزاری بھی نہ ہو، ماں باپ بھی خوش ہو جائیں اور تمہارا یہ وقت بھی پاس ہو جائے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ دیکھیے دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے کہ جس میں والدین کے لیے ایسی ہدایات دی جا رہی ہوں، کوئی مذہب ایسا نہیں۔ اولاد جو ہوتی ہے نا، یہ کمزوری کی علامت ہوتی ہے۔ کمزوری کس بات کی؟ کہ آپ نے اپنی جوانی لگا کے اولاد کو پروان چڑھایا، اب آپ جب بڑھاپے میں جائیں گے تو اولاد آپ کے کام آئے گی۔ کمزوری کی وجہ سے رب نے یہ اولاد کا سلسلہ چلا دیا۔ جب یہ کمزور تھے، چلنے کے قابل نہیں تھے، مانگنے کے قابل نہیں تھے،
تو ماں نے بازوؤں میں اٹھا کر دودھ بھی پلایا، لکھنا پڑھنا بھی سکھایا، چلنا بھی سکھایا، معاشرے میں تمیز بھی سکھائی۔ جب یہ کمزور تھا تو ماں باپ کام آئے، آج یہ جوان ہوا، ماں باپ بڑھاپے میں پہنچے تو اللہ چاہتا ہے اولاد کام آئے، چونکہ رب کو کمزوری ہی کوئی نہیں، اس لیے اس نے کہہ دیا لم یلد ولم یولد، لوگوں نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ یہ اولاد تو کمزوری کی علامت ہے۔ اچھا سلوک کرنے کے لیے اولاد والدین کے کام آئے۔ صرف اور صرف یہ ہدایات اللہ تعالیٰ بندوں سے مخاطب ہو کر کتنے پیارے انداز میں ہماری تربیت کر رہا ہے۔ اس کے بعد یہ جو بے رخی ہے نا، جھڑکنا، ان سے منہ پرتنا، اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آنا ماں باپ کے لیے، یہ تصور ہی نہیں ہے ایسا کوئی اسلام کے اندر۔ یہ تو مدر ڈے، فادر ڈے وہ لوگ مناتے ہیں کہ جو لوگ بڑھاپے میں والدین پہنچیں، والدین کو چھوڑ جائیں، ماں باپ دھکے کھاتے اولڈ ہاؤس چلے جائیں اور لوگ ان کی کرائے کے لوگ ان کی کفالت کریں، یہ ان کے لیے ہے مدر ڈے، فادر ڈے۔ مسلمان کا ہر دن اور ہر رات ہی مدر ڈے، فادر ڈے، مدر نائٹ اور فادر نائٹ ہوتی ہے۔ وہ 24 گھنٹے ماں باپ کو یاد کرتا ہے، وہ 24 گھنٹے ماں باپ کا خیال کرتا ہے۔ مسلمان کے لیے یہ رسمی دن نہیں ہے، اسے سال بعد یہ میسیجز کر کے ماں باپ سے محبت جتلانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو روزانہ ہی قدم قدم پہ ہر گھڑی میں اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہ جو وصف ہے نا والدین سے حسن سلوک کا، یہ وصف اللہ نے پیغمبروں کا بھی بیان کیا ہے۔ وہ نبی ہیں اللہ کے، پیغمبر ہیں اللہ کے، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ وصف پیغمبروں کا بھی بیان کیا، ان کو بھی اسی راستے پہ چلایا۔ زکریا رب سے دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ اولاد دے دے، وارث دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِیًّا۔ اے زکریا ہم آپ کو بچے کی بشارت دیتے ہیں، نام اس کا یحییٰ ہوگا، ابھی پیدا بھی نہیں ہوا، ابھی اس کی کوئی امید بھی نہیں ہوئی، صرف ہم تجھے بشارت دے رہے ہیں، اور نام ہم نے اس کا پہلے ہی رکھ دیا۔ یحییٰ ایسا نام ہے جو آج سے پہلے ہم نے کسی کا رکھا ہی نہیں ہے۔ اس کی صفات ہیں، وہ اللہ فرماتا ہے وہ کون کون سی صفات ہوں گی، ان میں ایک صفت وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ ہے، وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوگا۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، پیغمبر ہے اللہ کا، نبی ہے، باپ بھی پیغمبر ہے، پیغمبروں کا وصف ہے کہ وہ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ ہے، وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوگا۔ اللہ نے بغیر باپ کے عیسیٰ دیا، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے اور مجھے کتاب بھی عطا کی ہے۔ اور کہا صفات بیان کی، میرے رب نے کس بات کا حکم دیا، وَبَرًّا بِوَالِدَتِی، وہاں ماں باپ تھے، زکریا تھا، اس کی بیوی تھی، تو کہا والدی، دونوں کا فرما بردار، یہاں باپ نہیں ہے صرف ماں ہے، تو کہا وَبَرًّا بِوَالِدَتِی، اور میرے رب نے مجھے والدہ کا فرما بردار بنایا ہے۔ ابھی عمر کتنی ہے؟ چند دنوں کے ہیں، چند دنوں کے ہیں، تو دنیا والوں سے کہہ رہے ہیں اللہ نے مجھے ماں کا فرما بردار بنایا ہے۔ یہ کیوں صفت بیان کی؟ کیونکہ اولاد لینا بڑی بات نہیں ہے، فرما بردار اولاد لینا بڑی بات ہے۔ مانگتے ہیں رو رو کے رب سے اولاد، لیکن جب یہ اولاد بڑی ہوئی، ماں باپ بڑھاپے میں پہنچے، تو اگر فرما بردار ہی نہیں تو ماں باپ کہتے ہیں مانگتے ہی نہ، ایسی اولاد نہ ملتی تو اچھی تھی۔ تو اولاد ہونا بات نہیں ہے، بلکہ اولاد کا، ماں باپ کا فرما بردار ہونا یہ اصل وصف ہے۔ اور یہ دونوں پیغمبر اعلان کرتے ہیں، ایک کے بارے میں رب نے پیدائش سے پہلے کہہ دیا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اور اس نے پیدا ہوتے ساتھ ہی کہہ دیا وَبَرًّا بِوَالِدَتِی، اور میرے رب نے مجھے والدہ کا فرما بردار بنا دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یمن سے جو قافلے آتے تھے، آپ ان سے سوال کرتے، یار
کرن قبیلے والے کہاں ہیں؟ کرن قبیلے والے آتے، آپ پوچھتے کیا تمہارے درمیان اویس کرنی ہے؟ اویس بن عامر کرنی آپ یہ پوچھتے۔ ایک دفعہ جو یمن سے قافلے جہاد کے لیے آتے، ان میں سے ایک قافلہ آیا اور اس میں اویس کرنی بھی موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ سب سے یہ سوال کرتے تھے، آپ نے اویس کرنی کے بارے میں پوچھا تو اسی قافلے میں حضرت عمر سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ صحیح مسلم کی یہ تینوں احادیث ہیں۔ آپ نے کہا اویس تو کرن سے ہے؟ کہا جی۔ کہا میں نے تیرے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ وہ جہاں بھی ملے وہ مستجاب الدعوات ہے، وہ تمہارے لیے جو بھی دعا کرے گا اللہ قبول فرما لے گا۔ اور اس کی وجہ بلا کیا تھی؟ اویس کرنی جب مسلمان ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیات تھے، آپ مدینہ میں تھے۔ آپ نے قافلے والوں سے کہا کہ میں بھی مدینہ میں جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مدینے کا سفر تو لمبا ہے، گھر میں دیکھا تو بوڑھی ماں، اس کو سنبھالنے والا کوئی نہیں۔ صحیح مسلم کی تینوں حدیثوں میں اس کی وضاحت ہے۔ بوڑھی ماں، کوئی خدمت کرنے والا نہیں، اکیلا بیٹا اویس۔ کہا اگر میں مدینے میں جاؤں شرف صحابیت پاؤں تو ایک اعزاز تو وہ ہے، لیکن ماں کا کیا بنے گا؟ تو اپنی ماں کی خدمت کے لیے رک گئے اور مدینہ میں نہ آئے۔ رب کو یہ ماں کا فرما بردار اتنا پسند آیا کہ نبی علیہ السلام نے مدینے میں اعلان کر دیا، لوگوں ایک اویس نامی بندہ ہوگا، ماں کا فرما بردار ہوگا، اللہ نے اسے فرما برداری کی وجہ سے یہ رتبہ دیا ہے، لو اقسم علی اللہ لا ابرہ، اگر وہ رب پہ کوئی قسم ڈال دے میرا رب اس کی قسم کی لاج رکھے گا، وہ جو کہے گا میرا رب اس کو پورا کر دے گا۔ ہے کوئی ہم میں سے بندہ جو کہے ابھی میں قسم اٹھاتا ہوں، اللہ کو قسم دیتا ہوں تو یہ کام ہو جائے گا؟ ہے کوئی بندہ؟ ہمارا ایمان یا ہمارا تقوی عمل ہے کوئی کہ ہم ایمان و عمل کی اس معراج کو پہنچیں کہ ہم رب پہ قسم ڈالیں یا اللہ بھی بارش برسا دے تو بارش برسنا شروع ہو جائے؟ لیکن کہا اویس ماں کا فرما بردار ہے، قسم جو رب پہ ڈالے اللہ قسم کو پورا کرتا ہے۔ اور فرمایا نبی علیہ السلام نے اس کی نشانی کیا ہوگی؟ کہا کہ اسے پھل بیری کا یہ برس کا مرض ہو گیا اور اس نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے اس وجہ سے اس کے سارے جسم کو درست کر دیا۔ ابھی جو پھل بیری کے مریض ہوتے ہیں سارا جسم ان کا ککا سا ہو جاتا ہے، سارے داغدار داغ یہ پھیلتے چلے جاتے ہیں۔ فرمایا بس ایک درہم کے برابر صرف ایک نشانی اللہ نے چھوڑی ہے، باقی اس کی دعا اسی وقت رب نے قبول کر لی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اویس تو میرے لیے دعا کر۔ کہا کیا دعا کروں؟ اب صحابی رسول عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کا مال نہیں مانگتے، گارنٹی اللہ کے نبی دنیا میں دے کر گئے تھے کہ جو بھی دعا کرے گا قبول ہوگی۔ کہا اویس اللہ سے میرے لیے مغفرت کی دعا طلب کر دے، یہ دعا کر دے یا اللہ تو عمر کو معاف کر دے۔ کئی بار جنت کی بشارت دینے والا عمر، 22 لاکھ مربع میل کا مالک حکمران عمر، دنیا کی کوئی طلب اور چاہت ہی نہیں ہے، اس مقام پہ بھی کہا بس یہ دعا کر دے اللہ مجھے معاف کر دے، جنت دے دے، آخرت سنوار دے۔ اور دعا بھی اس سے کروا رہے ہیں جو ماں کا فرما بردار ہے، جو رب پہ قسم ڈالے اللہ اس کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ اللہ کی قسم آج ماں کی نافرمانی کر کے، والدین کی نافرمانی کر کے، بد زبانی کر کے کوئی یہ سمجھے کہ اس کی عبادات قبول ہوں گی، کوئی یہ سمجھے کہ اس کی دعا قبول ہوگی۔ دیکھیں لوگ دھکے کھاتے ہیں، مارے پھرتے ہیں، اور جو اصل اصلاح ہے، دیکھیں مجھ سے لوگ ملیں گے دعا کرنا، آپ سے ملیں گے دعا کرنا، کوئی پیر فقیر ملے گا دعا کرنا۔ او بھائی تمہارے قدموں کی، تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک اور تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدموں میں، اور جنت کا درمیان والا دروازہ اوسطو، نبی علیہ السلام نے کہا باپ درمیان والا دروازہ ہے،
یہ جنت کا دروازہ تمہارے گھر میں ہے، یہ اولاد کے حق میں دعا کر دیں تو اللہ ان کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ ادھر ادھر نہ مارا پھر دعائیں کروا، ماں باپ کو راضی کر لے اور ان سے دعا کروا لے۔ تو اس سے یہ بھی سمجھ آئی کہ اگر ہماری دعائیں قبول ہو سکتی ہیں، ہم بھی مستجاب الدعوات بن سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کے فرما بردار بن جائیں۔ اس کے بعد فرما برداری میں ایک یہ بھی اصول ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہر اچھے کام کی اطاعت کرنی ہے۔ ہاں وہ کام کہ جس میں وہ والدین شریعت کی نافرمانی کا حکم دیں، بس وہ نہیں ماننا۔ مثلاً وہ کہیں بھی داڑھی کٹوا دو، آپ نہ کٹوائیں، اس میں آپ والدین کے نافرمان نہیں ہیں۔ ماں باپ کہیں بھی مسلمان نہ ہو، ماں باپ کافر ہیں، وہ آپ کو مسلمان نہ ہونے دیں، تو اس میں ان کی نافرمانی جائز ہے۔ یعنی ہر وہ کام جو اللہ کی نافرمانی والا ہے، اگر وہ اس کا حکم دیں تو وہ نہیں بات ماننی۔ باقی ہر وہ کام کہ جس سے رب کی نافرمانی لازم نہیں آتی، وہ بات ماننا والدین کی ہم پہ فرض اور لازم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں رہتے تھے، بیت اللہ بھی تعمیر ہو گیا، بیٹے کی شادی ہو گئی، اور کبھی کبھی بیٹے کو ملنے آتے تھے، اتنے دور کا سفر کر کے مکہ میں آتے، ایک فیملی ان کی فلسطین میں اور ایک مکہ میں۔ ایک دن آپ تشریف لائے، دروازے پہ دستک دی، کون؟ کہا میں ابو اسماعیل، اسماعیل کا باپ ہوں، کس سے ملنا ہے؟ اسماعیل سے ملنا ہے۔ وہ شکار کھیلنے گیا ہے۔ اچھا گھر کے حالات کیسے ہیں؟ اچھے نہیں ہیں۔ تو آپ کو نہ اندر آنے کی آپ کی بہو نے دعوت دی، نہ کوئی کھانا، نہ کوئی اچھا سلوک۔ تو آپ نے کہا کہ اچھا جب اسماعیل آئیں تو پیغام دینا کہ گھر کی چوکھٹ بدل دے۔ اسماعیل تشریف لائے اور یہ روحانیت تھی، پیغمبر اور بیٹا بھی پیغمبر ہے۔ باپ کی خوشبو محسوس ہوئی، آمد محسوس ہوئی۔ بیوی سے سوال کیا کہ کوئی دروازے پہ آیا، کہا جی آپ کے ایک بندہ آیا تھا، اس طرح بتایا، نام ابراہیم ہے، آپ کے باپ تھے وہ، کیسا سلوک کیا؟ اس نے بتا دیا۔ پیغام دیا؟ جی دیا۔ کیا ہے؟ چوکھٹ بدل دو، دروازہ بدل دو۔ کہا میرا باپ اشارے میں کہہ گیا ہے، یہ نافرمان بیوی ہے، نہ شکری ہے، اس کو بدل دے۔ آپ نے اسے طلاق دے دی۔ اس کے بعد آپ نے دوسری شادی کر لی۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام پھر ایک دن تشریف لائے، آپ نے دستک دی، تعارف کروایا، اس نے اچھا سلوک کیا، کہا گھر میں حالات کیسے ہیں؟ اسماعیل اس دن بھی نہیں تھے، شکار کے لیے گئے تھے۔ اس نے کہا بہت اچھے حالات ہیں، رب کا شکر ادا کیا۔ تو کہا پیغام دینا، یہ جو تو نے انتخاب کیا ہے یہ بہت اچھا ہے۔ نبی علیہ السلام کی سلسلہ صحیحہ میں حدیث بھی ہے کہ جس بندے کی بیوی نافرمان ہوتی ہے، اس بندے کے گھر میں کبھی رحمت نہیں آ سکتی، جس کی بیوی بد زبان ہوتی ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ عام ہے، مطلب آج کل خواتین کو شوق چڑھا ہے۔ شوق کس بات کا؟ اپنے بندے پہ حکمرانی کا، یعنی بندے کو غلام بنا کے ان کی لونڈی بننا چاہتی ہیں، اور بندے کو سر کا تاج بنا کر اس کی ملکہ نہیں بننا چاہتی۔ بس اسی حکمرانی اور غلامی کی جنگ میں 20 سال گزر جاتے ہیں، اولاد جوان ہو جاتی ہے، اور بندہ بیچارہ کمپرومائز کر لیتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عورت کی بد زبانی، اس کی بد اخلاقی، اس کا احساس، رویہ اور سلوک، خاوند کو جو رب نے مقام دیا وہ نہ دینا، جس کو ہم آگے حقوق الزوجین میں بیان کریں گے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر وقت ناشکری اور گھر میں رب کی رحمت دور ہو جاتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ فرمائش اور حکم بیٹے نے فوراً عمل کیا، کیونکہ حکم باپ کا ہے۔ ایسا حکم جو رب کی نافرمانی والا نہیں، اس کو ماننا فرض اور لازم ہے۔ یہ تعلیم ہے قرآن کی۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن، اور اگر جاہدا کا، وہ تجھ کو زور دیں، علا، اس بات پر، ان تشرکا بی، کہ تو شرک کرے میرے ساتھ، شریک ٹھہرائے کسی کو میرے ساتھ، ما لیسا، جس کا نہیں ہے، لکا، تجھے، بہی، علم، کوئی علم، فلا تطعہما، تو نے ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ تجھے زور دیں، علا، اس بات کا،
ان تشرک بی کہ تو شرک کرے میرے ساتھ، ما لیس لک بہ علم کہ جس کا تجھے علم نہیں ہے، فلا تطعہما تو تو نے ان دونوں کی اطاعت نہیں کرنی، ہاں وصاحبہما اور تو نے ان کے ساتھ سلوک کرنا ہے، فی الدنیا دنیا میں، معروفا بہت اچھا۔ والدین اگر ہمیں حکم دیں اس بات کا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کریں، نافرمانی والا حکم دے تو ہم نے بات نہیں ماننی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں ہم نے ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے کے ساتھ رہنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہیں اور ان کی ماں ابھی کافرہ ہیں، مشرکہ ہیں۔ نبی علیہ السلام سے سوال کیا میری ماں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے کہا بے شک وہ مشرکہ ہے لیکن اس کے ساتھ سلوک تو نے اچھا کرنا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا وہ مسلمان ہو گئے۔ یار ماں باپ کافر ہوں، مشرک ہوں، آپ یقین کریں یہاں پہ اپنی ایک اصلاح کر لیں۔ میں نے بڑے ایسے جذباتی نوجوان دیکھے ہیں، مشرک تھے، قبر پرست تھے، اللہ نے توحید کی سمجھ دی، اسلام قبول کیا، اور وہ بیچارے وہابی نہیں بنے، سپر وہابی ہو گئے۔ سپر وہابی سمجھتے ہیں نا، جنہیں تقوی نہیں ہوتا، تقے واہ ہوتا ہے، مطلب ماں باپ سے بائیکاٹ۔ ایک بندہ میں نے دیکھا، اللہ تعالیٰ نے توحید کی سمجھ دی، داڑھی رکھ لی، باپ کا جنازہ نہیں پڑھ رہا، کہتا یہ مشرک مرا ہے، یہ اس کا یہ تھا۔ میں نے کہا بھائی اسلام ہمیں اتنی سختی کا حکم نہیں دیتا، اتنی سختی کا حکم۔ ابراہیم علیہ السلام ہے نا، باپ بت پرست بھی ہے، بت تراش بھی ہے اور بت فروش بھی ہے، دکان ڈالی ہے بتوں کی، بنا بنا کے سیل کرتا ہے کاروبار، مگر ابراہیم کا سلوک کیسا ہے؟ اتنے پیارے انداز میں مخاطب کیا، یا آباتی یا آباتی لما تعبد الشیطان، یا آباتی یا آباتی، ابا جان ابا جان ابا جان۔ آپ کو اللہ نے توحید کی سمجھ دی تو آپ پتھر پہ قطرے ڈالے پانی کے، قطرہ قطرہ جہاں پہ گرتا ہے 24 گھنٹے گرتا ہی رہے، وہاں پہ زمین میں سوراخ ہو جاتا ہے۔ اور اگر ایک بار پریشر سے چاہے پوری ٹینکی خالی کر دو، وہ پتھر کی مٹی تو صاف ہو جائے گی لیکن بال برابر بھی اس میں فرق نہیں آئے گا۔ اور اگر وہاں پہ نلکا لگا دو، قطرہ قطرہ گرتا رہے، تو وہاں پہ بہت بڑا سوراخ ہو سکتا ہے۔ آپ کو رب نے توحید کی سمجھ دی، آپ خاندان سے بائیکاٹ نہ کریں۔ ماں باپ برے ہیں تو مشرک ہیں، کافر ہیں تو رہنے دیں، آپ کا سلوک اچھا ہو، آپ ان کے ساتھ جڑے رہیں، اصلاح کریں۔ کب تک اصلاح کریں؟ ان کی موت تک اصلاح کریں، تب تک اصلاح کرتے چلے جائیں۔ اس بات کا ہمیں حکم قرآن دیتا ہے کہ برائی کا حکم دیں تو اطاعت نہیں کرنی، لیکن ساتھ ہی کہہ دیا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، خیال کرنا ہے دنیا میں رہنے سہنے کا طریقہ اچھا ہو، ماں باپ کے ساتھ سلوک پھر بھی اچھا کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک حق ہے ہمارا جو ہم پر لازم ہے، جو والدین کا ہم پر حق ہے، وہ ہے ہم ان پر خرچ کریں۔ ہم بچپن میں تھے، ماں باپ نے جس قابل بھی تھے ہمارے پہ خرچ کیا، رزق حلال کا دیا، تعلیم کا بندوبست کیا۔ جوان ہوئے، باپ نے اپنی بساط کے مطابق جو ساری زندگی کمایا وہ برابر کا اولاد کو دیا، تو کاروبار کر لے، تو مکان بنا لے، تو قیام کر لے، تو آرام کر لے۔ تو والدین جس حد تک تھے انہوں نے اچھا سلوک کیا۔ ماں باپ پر خرچ کرنے کی باری آئے تو اولاد کا دم گھٹتا ہے، اولاد کا دم گھٹتا ہے۔ یہ آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں، بیوی بچوں کی فرمائشیں ہوں، ذاتی خواہشات ہوں، دوستوں احباب کی محفل ہوں تو وہ انسان کو دکھ نہیں دیتی، لیکن اگر والدین دعائی کی فرمائش کر دیں تو وہ ہمارے لیے بوجھ بن جاتی ہے۔ تو کسی نے بڑی پیاری بات کہی، کہتے ہیں کہ والدین دونوں مل کر 8 بچے پیدا کرتے ہیں، پھر انہیں پالتے ہیں، اف بھی نہیں کرتے، اور پھر 8 بچے 2 ماں باپ کو نہیں پال سکتے۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ تو بندہ جب بڑھاپے میں جاتا ہے تو سمجھ نہیں آتی، لگ سمجھ آتی ہے۔ وہ بزرگ جا رہا تھا نا، تو اس نے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھامی ہے اور وہ سہارا لیے چلتا جا رہا ہے۔ نوجوانوں نے مذاق کیا، اس نے کہا بابا جی کتنے کی لی ہے؟ اس نے کہا بیٹا قیمت نہ پوچھو،
اس عمر میں آؤ گے تو مفت میں مل جائے گی۔ اس عمر میں آ کے تو دیکھو، تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیسے ملتی ہے، کہاں سے ملتی ہے۔ تو اس عمر میں آئیں تو سمجھ آتی ہے کہ ماں باپ کے احساسات اور جذبات اور ان کی ضروریات کیسی ہیں۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے جو صحابی تھے روایت کرتے ہیں، قال، انہوں نے کہا کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، شکایت لے کر کے آیا۔ شکایت کیا ہے؟ فقال، اس نے کہا، ان ابی اجتاح مالی، کہا کہ میرا باپ میری ساری دولت اس نے ختم کر دی۔ اس کا دل کرتا ہے وہ مال میں سے لیتا ہے، بکریاں ہیں تو وہ اٹھا لیتا ہے، کھانا پینا ہے تو وہ لے لیتا ہے، دودھ کی ضرورت ہے وہ لے لیتا ہے، وہ تو سب کچھ لے گیا میرا، کوئی اجازت نہیں، کوئی پوچھ نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں۔ اللہ اکبر۔ فقال، تو نبی علیہ السلام نے اسے 2 حرفی جواب دے دیا۔ آپ نے کہا، انتا و مالک لابیک، تو بھی تیرے باپ کا، تیرا مال بھی تیرے باپ کا۔ یعنی اگر تو اپنے باپ کی اولاد ہے تو تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، وہ اس پہ حق رکھتا ہے، لے بھی سکتا ہے، غصے سے بھی لے سکتا ہے، پیار سے بھی لے سکتا ہے، بغیر پوچھے بھی لے سکتا ہے۔ ہمارے یہاں نا یہ بھی بڑا مسئلہ چلتا ہے، اکثر نکاح طلاق کے جب مسئلے آتے ہیں، جھگڑے آتے ہیں، پھر لوگ طلاق لینے دینے کے بعد فتووں تک آتے ہیں، پھر صلح کے لیے ایک دوسرے پہ وہ پنچایت لگتی ہے، پھر الزامات لگتے ہیں، تو اس میں ایک بات بڑی ہوتی ہے، خواتین کو گھر میں یہ بات بڑی بری لگتی ہے کہ گھر تو اس کا ہے اور اس کے ساس سسر اس کی اجازت کے بغیر آگے چیزیں اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ ان بیچاریوں کو بہت مسئلہ ہوتا ہے اس بات کا۔ اچھا، اب اس بات پر کرنا کیا چاہیے گھر میں؟ مطلب آپ کے والدین آئے، انہوں نے آپ کے گھر سے دودھ لے لیا، کوئی چیز اٹھا لی، کھا پی لی، آپ کی بیوی نے آپ سے کہا بھی تمہارے ماں باپ نے یہ میری اجازت کے بغیر لیا ہے، تو آپ اس کے کیا کہیں گے؟ آپ یہ اس کو جواب دیں گے، میں بھی اپنے باپ کا اور میرا مال بھی میرے باپ کا ہے۔ نبی علیہ السلام کا جواب، اگر وہ آتے ہیں، لیتے ہیں، کھاتے ہیں تو ہم ان کے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث کے ایک اور الفاظ، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اولادکم من اطیب کسبکم، نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری اولادیں تمہاری بہترین کمائی ہیں، فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، یہ اولاد تمہاری کمائی ہی تو ہے، تو لہذا تم اپنے مال میں سے کھاؤ، یعنی اولاد اور اولاد کا مال یہ تمہارا ہے۔ اب اس میں سمجھنے کی بات ہے، نقطہ کیا ہے؟ اگر آپ والدین سے ہاتھ روکیں گے، اللہ آپ سے ہاتھ روک دے گا۔ اگر آپ اس کو نہیں سمجھتے تو کبھی کر کے دیکھ لینا، اگر کیا ہے تو ماضی میں کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچ لینا، اور اگر آپ والدین کا ہاتھ نہیں روکیں گے اس بات پر کہ میرے پاس جو تھا میں لے آیا، میں نے والدین کو بھی دے دیا، اللہ رب العالمین والدین پہ خرچ کیا ہوا، اولاد پہ خرچ کیا ہوا کبھی رائے گا نہیں جانے دیتا۔ انشاءاللہ یہ ہمارے لیے برکت کا باعث ہوگا، یہ ہماری سعادت ہے۔ تو یہ صرف دل کو سمجھانے والی بات ہے۔ تو ماں باپ کے خرچ کا خیال کرنا، محدثین فرماتے ہیں اس حدیث کی تشریح میں کہ ساری اولاد اس بات کی برابر کی ذمہ دار ہے۔ ویسے ہمارے ہاں جو بڑی اولاد ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹے بہن بھائیوں کو پال لیا، ہمارا فرض ادا ہو گیا، تو وہ والدین سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری نہیں، وہ چاہے بری ہو جائیں مگر جب تک والدین زندہ ہیں اللہ نے ان کو بری نہیں کیا۔ ہر بندے نے اپنے حصے کا رب کو جواب دینا ہے۔ اللہ نے تو اس سے پوچھنا ہے کہ والدین کو دوائی کی ضرورت تھی، پانی کی ضرورت تھی، خوراک کی ضرورت تھی، اسے رزق حلال کی ضرورت تھی، اسے کپڑے کی ضرورت تھی، تمہارے والدین ہیں، تمہاری کفالت میں ہیں، چاہے چھوٹے بہن بھائیوں کے پاس رہتے ہیں، چاہے آپ کے پاس رہتے ہیں، ہر بندہ ذمہ دار ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو دنیا میں ذمہ داری سے بری بھی کر لے لیکن اس نے اللہ کو اس بات کا جواب دینا ہے۔ حقوق بڑے ہیں لیکن ان میں آخری حق یہ ہے کہ والدین اگر فوت ہو جائیں تو مرنے کے بعد بھی ان کے کچھ حقوق ہمارے ذمے ہیں۔ والدین کے دوستوں کا احترام کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں،
غالباً عمرہ یا حج کا موقع ہے، آپ نے ایک عام سے دیہاتی کو دیکھا، عرابی، وہ راستے میں کھڑا ہے، اس نے عبداللہ بن عمر کو سلام کیا، آپ نے بھی اسے سلام کیا، آپ نے بڑی محبت کی اور آپ نے بڑی چاہت کے ساتھ اسے اپنے ساتھ اونٹ پہ سوار کر لیا۔ آپ کے ساتھی نے کہا یار یہ عام سا بندہ ہے، دیہاتی آدمی ہے، کوئی اس کو جانتا نہیں ہے، تو نے اس کے ساتھ اتنے محبت سے سلوک کیا، پھر اس کو اپنے ساتھ سوار کر لیا۔ آگے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے، کہا بندہ تو عام ہے مگر میرے باپ عمر کا دوست تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث ہے کہ اپنے باپ اور اپنی ماں جب وہ فوت ہو جائیں، آپ حسن سلوک کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کے تعلقات کا بھی احترام کریں۔ کہا باپ کے دوست ہونے کی وجہ سے میں نے اس کو سواری پہ سوار کر لیا۔ کیا اخلاق ہے، کیا تربیت ہے نبوی معاشرے کی، کیا عمل ہے صحابہ کرام کا۔ اور اگر والدین فوت ہو جائیں تو ان کے ذمے اگر قرض ہے، دنیا کا قرض یا عبادات کا قرض، مثلا ماں تھی فوت ہو گئی، اس کے روزے ہیں، باپ کا فوت ہو گیا، اس کے ذمے روزے ہیں، یا اس نے عمرے کی نیت کی تھی نہیں کر سکا، عمرہ اس کی طرف سے ادا کرنا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ پوچھا۔ انہوں نے کہا ان امی ماتت، اللہ کے نبی ماں میری فوت ہو گئی، وعلیہا نذر، اور اس کے ذمہ ایک نذر تھی، اس نے نذر مانی تھی کہ میں یہ کام کروں گی، لیکن وہ نذر پوری کرنے سے پہلے فوت ہو گئی۔ فقال، تو آپ نے فرمایا اقضیہ عنہا، اس کی طرف سے یہ نذر تو پوری کر۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت آئی نبی علیہ السلام کے پاس اور اس نے کہا اللہ کے نبی میری ماں فوت ہو گئی ہے اور اس کے ذمے روزے تھے، کیا وہ ادا کیے جائیں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اس کے ذمے قرض ہوتا دنیا کے پیسوں کا، مال کا، وہ ادا کرنا تھا، کہا جی، کہا فدین اللہ احق، او اللہ کا قرضہ تو زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کو ادا کیا جائے۔ تو ماں باپ فوت ہو جائیں، ان میں سے کوئی بھی اگر دنیا کا کوئی قرضہ ہے، مال کا قرضہ ہے، لین دین کا قرضہ ہے، یہ بھی آپ ادا کریں، اور اگر ان کے ذمے عبادات کا قرضہ باقی تھا، روزے کا، نذر و نیاز کا، تو یہ بھی بہن بھائی آپس میں تقسیم کر لیں۔ بھئی ہمارے باپ کے ذمے 20 روزے تھے، چلو 5 تقسیم کر لو، 5 تم رکھو گے، 5 میں۔ اچھا ان میں سے اگر کوئی عمرے کے لیے جائے تو چونکہ مرنے والے کی طرف سے عمرہ کیا جا سکتا ہے، حج کیا جا سکتا ہے، پہلے اپنا کرنا فرض، بعد میں اس کی طرف سے۔ اگر اس نے کوئی نیت کی، نظر مانی حج یا عمرے کی، ماں باپ میں سے پورا نہ کر سکے، فوت ہو گئے، تو اس نظر کو بھی ادا کرنا ہے۔ آخری حق یہ ہے کہ ہم والدین کے لیے دعا کریں۔ والدین کے لیے حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں طواف کر رہا تھا اور ایک بندہ عمرہ کے لیے طواف کر رہا ہے اور روئے جا رہا ہے، کہتے ہیں غالباً اس کی عمر 70 برس تھی، اور بوڑھا آدمی اور روئے جا رہا، مانگ کیا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگ رہا ہے۔ آپ صاحب کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا یار اولاد نہیں ہے ابھی تک تیری؟ کہتا نہیں۔ اچھا بوڑھا ہو گیا، اب اولاد کیا کرنی ہے؟ کہنے لگا مجھے اس بات کا غم کھائے جا رہا ہے کہ مر جائیں گے، بہن بھائی دوست احباب سب تیسرے چوتھے دن بھول جائیں، کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا۔ ایک اولاد ہے، قدم قدم پہ ٹھوکر لگتی ہے تو ماں باپ یاد آتے ہیں۔ کہا اولاد ہے جو میرے لیے دعا کرے گی، باقی کوئی نہیں کرے گا، تو میں اولاد اس لیے مانگ رہا ہوں کہ مرنے کے بعد کوئی میرے لیے دعا تو کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں انہی آیات کے آگے میں کیا فرماتے ہیں؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے والدین کے لیے رحمت کا پر بچھا دے، انتہائی گر جا والدین کے آگے، اکڑنا نہیں، تکبر نہیں کرنا، اونچا نہیں بولنا۔ ٹھیک ہے جوانی آ گئی، طاقت ہے، بڑی آواز ہے، ماں باپ کو آنکھیں دکھا سکتا ہے، ایک تو یہ والدین کی دل آزاری ہے، اور دوسرا نبی علیہ السلام نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ ماں باپ کی نافرمانی کو معمولی گناہ نہیں ہے۔ کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ
جو بندہ بھی یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا پچھلے سال کے گناہ بھی معاف، اگلے سال کے بھی معاف، 2 سال کے۔ عاشورہ کا رکھو 1 سال کے گناہ معاف۔ اچھا نماز پڑھ کے سلام پھیرو، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، سارے گناہ معاف۔ اب ان گناہوں کی معافی کبیرہ گناہوں کی معافی نہیں ہے، کبیرہ گناہوں کے لیے اسپیشل توبہ کرنا پڑے گی، نفل پڑھیں، رات کو اٹھیں، اسپیشل اس کے لیے دعا کریں، وہ ان اعمال سے معاف نہیں ہوں گے۔ اگر آپ شرک کر بیٹھے ہیں، والدین کی نافرمانی کر بیٹھے ہیں، قتل کر بیٹھے ہیں، زنا کر بیٹھے ہیں، چوری کر بیٹھے ہیں، جادو کر بیٹھے ہیں، یہ جو ہلاک کرنے والے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ یہ ان میں آتے ہیں جو عام معافی نہیں ملتی، اس کے لیے معافی مانگنا پڑتی ہے۔ لیکن یہاں پہ دیکھ لیں، ابھی تو میٹرک پاس بچے آج کل کے سر نہیں اٹھاتے اور والدین کے آگے تڑ تڑ زبان درازی کرتے ہیں، ماں کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ تو اس میں حقوق الاولاد میں ہم اگلے سبق میں بیان کریں گے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو اولاد کا تقاضا ہے ہم سے، ایک والد اور والدہ وہ عمل کرے تو اولاد جو ہے وہ فرما برداری کی لائن پہ آتی ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن یہاں پر والدین کے ساتھ نافرمانی تو دور، اونچا بولنا تو دور، ہم اپنے والدین کے لیے دعا کریں۔ اللہ کہتا دعا کیا کرو، ایک جھک جاؤ اور کہنا کیا ہے، وَقُلْ، اور تو کہہ، رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ربی، اے میرے رب، ارحمہما، تو ان دونوں پہ رحم کر دے، کما، جس طرح، ربیانی صغیرا، انہوں نے بچپن کی حالت میں، چھوٹے ہونے کے وقت مجھ پہ رحم کیا تھا۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ ماں باپ زندہ ہیں پھر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر ماں باپ فوت ہو گئے ہیں تو پھر بھی پڑھیں ہیں ذرا دعا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ دعا کتنی پیاری ہے۔ بالفرض ماں باپ فوت ہو گئے، بندے کو ماں باپ کی یاد آئی تو یہ مرثیے نہ پڑھا کرو، یہ ماں ماں دنیا روتی ہے اور کیا۔ اچھا جلسے سے تقریر سے اٹھو سب کچھ ختم، گھر میں جاتے ہیں وہی تقریر سننے والے، انہیں ماں باپ یاد نہیں آتے، کوئی تمیز نہیں رہتی۔ یہ دل سے احترام ہوتا ہے، دل سے، اور دل سے جب آپ دعا کریں گے نا، دعا پہ غور کریں گے، بائک چلا رہے ہیں نا، ماں باپ کی یاد آ گئی، کام کر رہے ہیں ماں باپ کی یاد آ گئی، چلتے پھرتے کوئی کام کرتے کسی بھی وقت یاد آ گئی، زبان سے کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ماں باپ نے بچہ پیدا ہونے کے بعد سے لے کر جوانی تک کبھی بھی اولاد کا ذرہ برابر دکھ دیکھنا گوارا نہیں کیا، انہوں نے اپنے سارے سکھ قربان کر دیے، ساری دولت قربان کر دی، جوانی قربان کر دی، کس کے لیے؟ اولاد کے سکھ کے لیے۔ جو روتے بھی بچوں کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے والدین، تو بندہ کہتا ہے یا اللہ، وہ جیسے ماں مجھے اپنے بازوؤں میں لے کر دودھ پلاتی ہے، لوریاں سناتی ہے، مجھے چپ کرواتی ہے، اگر مجھے کوئی مسئلہ ہے والدین میری مصیبت کو حل کرتے ہیں، یا اللہ اب تیرے پاس آگے جس طرح وہ میرے نخرے اٹھاتے تھے، یا اللہ اب تو جنت میں ان کے نخرے اٹھا۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ رب ارحمہما، پڑھیں، کما ربیانی صغیرا۔ یہ آخری ایک حق ہے، ماں باپ زندہ ہیں، ان کی اطاعت کریں، ان کے حقوق ادا کریں، سب کے حق اپنی جگہ پہ، بیوی اپنی جگہ پہ، اولاد اپنی جگہ پہ، لیکن ماں باپ پہلے 4 سٹیپ پر حق والدین کا ہے، پھر اس کے بعد لوگوں کا ہے، اور ساتھ ساتھ والدین کی نافرمانی سے بچتے ہوئے ان کے لیے کثرت سے یہ دعا پڑھیں، ہمارا رب ان پہ دنیا میں بھی مہربان ہو جائے، اور اس مجلس میں بیٹھے جن کے والدین فوت ہو گئے، یا اللہ تو آخرت میں ان پر مہربان ہو جا اس طرح کہ جس طرح وہ اپنی اولاد کے لیے مہربان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ زندہ رکھے تو اسلام پہ، موت آئے حالت ایمان میں، شہادت کی موت دے۔ وآخر دعوانا ان